السلام علیکم کلاس 3 آئی ایم یور سائنس ٹیچر. ہم چیپٹر جو پڑھ رہے تھے وہ کون سا تھا؟ چیپٹر 3 دا پلانٹ ورلڈ. اس چیپٹر میں نے آپ کو فوٹوسنتھسس کے بارے میں بتایا تھا. فوٹوسنتھسس پلانٹس میں کیسے ہوتا ہے، پورا پروسیس میں آپ کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کر چکی ہوں. اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوٹوسنتھسس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ یوزڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں. اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ کیسی گیس ہے؟ یہ پوائزنس گیس ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس انوائرمنٹ میں یا ایئر میں زیادہ ہو جائے گی یا ارتھ کے اوپر اس کا کنسنٹریشن زیادہ ہوگا تو یہ ہماری ارتھ کو، ہمارے پلانٹ کو کیا کرے دے گی؟ بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دے گی، وارم کر دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ یوٹیلائز ہو زیادہ سے زیادہ. اس لیے پلانٹ جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ نہیں ہو پاتی. تو ایک طریقے سے پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ یوزفل ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں اور ہماری ایئر کو جو ہے وہ پوائزنس نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، اگر یہ ایئر میں موجود رہے گی تو یہ ایئر کے ٹیمپریچر کو بھی بڑھائے گی اور دوسرے یہ گیس جو ہے انہیل کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ نقصان دہ ہوتی ہے اینیملس کے لیے اور ہیومن بینگس کے لیے. اور اگر زیادہ ہو جائے گی کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہمارا پلانٹ جو ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہاں رہنے والی جو لائف ہے یعنی کہ اینیملس اور ہیومن بینگس اس کو سروائیو کرنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز آکسیجن سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب فوٹوسنتھسس کے پروسیس میں پلانٹس یوز اپ کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسی دوران کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن گیس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آکسیجن گیس وہ واپس سے انوائرمنٹ میں ریلیز کرتے ہیں جس سے آکسیجن ایئر میں شامل ہوتی رہتی ہے اور ایئر میں موجود یہ آکسیجن پلانٹس کے، اینیملس اور ہیومن بینگس کے بریتھنگ کے پروسیس میں یوزڈ ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ پلانٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. پلانٹس کی موجودگی ہمارے لیے ہیلپ فل ہے کیونکہ پلانٹس ہمیں آکسیجن پرووائڈ چاہے کہ پلانٹس زیادہ سے زیادہ گرو کیے جائیں. ٹھیک ہے، جتنے زیادہ پلانٹس ہم اپنے انوائرمنٹ میں گرو کریں گے ہمیں اتنی ہی فریش آکسیجن اویلیبل ہوگی بریتھنگ کرنے کے لیے اور ہمارا انوائرمنٹ کلین ہو جائے گا. اچھا جی، نیکسٹ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کیا ہے؟ Most of the oxygen on earth is produced by plants that live in water. جتنی آکسیجن ارتھ میں موجود ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ کون سے پلانٹس پروڈیوس کر رہے ہیں؟ وہ پلانٹ جو کہ واٹر میں موجود پلانٹس جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں آکسیجن پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اور سیکنڈ چیز کیا کہ جو رین فارسٹ ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد وہاں پر بارش ہوتی ہے، اس لیے ایسے تمام فارسٹ کیا کہلاتے ہیں؟ رین فارسٹ کہلاتے ہیں. ایسے یہ جو رین فارسٹ میں موجود جو پلانٹس ہیں وہ جتنی آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں وہ ٹوٹل اماؤنٹ کا 1/3 ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل اماؤنٹ آکسیجن کی جو ہے اس کا 1/3 پارٹ جو ہے وہ آکسیجن پروڈیوس ہو رہی ہے کہاں سے؟ رین فارسٹ سے. سو اس لیے ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہم ان کو پریزرو کریں. رین فارسٹ کو پریزرو کیسے کریں گے؟ ہم ان کو بچائیں، ہم درختوں کو نہ کاٹیں. اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں لکڑی حاصل کرنے کے لیے یا
کسی بھی مقصد سے لکڑی کو بیچنے کے لیے اس سے پھر فرنیچر بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ کو 100 درخت لگانے بھی چاہیے، 100 پلانٹس نئے گرو کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے آکسیجن پروڈیوس کر سکیں۔ اگر آپ ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو 100 آپ کو لگانے بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے رین فارسٹ کو پریزرو کریں گے، لیکن زیادہ ہمیں اپنے رین فارسٹ کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نیچر میں موجود ہمارا سرمایہ ہے جو ہمارے لیے مستقل آکسیجن کو پروڈیوس کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم رین فارسٹ میں سے درخت کاٹ دیتے ہیں تو وہ مٹی، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ مٹی بہا کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو سوائل ہے وہ وہاں پر نہیں رہتی، جو منرل سوائلز ہے وہ بہہ جاتی ہے۔ تو جو درخت ہیں یہ اس سوائل کو بھی ہولڈ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتے ہیں، جو سوائل موجود ہے اس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے مستقل آکسیجن پروڈیوس کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی رین فارسٹ ہیں یا کوئی بھی فارسٹ ہے اس کے پلانٹس جو ہیں ان کو ڈسٹرائے نہ کریں، اپنے فارسٹ کو ڈسٹرائے نہ کریں، ان کو تباہی سے بچائیں۔ دیٹ از دا اینڈ آف دا لیکچر۔ یہ آپ کا ٹاپک ختم ہو چکا ہے، یہ چیپٹر بھی آپ کا آلموسٹ فنش ہے، آلموسٹ کیا فنش ہی ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ نے اس چیپٹر کے اندر فوٹوسنتھسس کے بارے میں پڑھا، اس کے علاوہ آپ نے اس چیپٹر کے اندر فوٹوسنتھسس، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا ریلیشن وتھ پلانٹ، یہ ساری چیزیں تفصیل سے پڑھیں۔ اس کے بعد اب ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے